جنگ خیبر اور جنگ خندق جیتنے کے بعد یہودیوں کے کئی قبیلے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، خاص کر خیبر کے یہودی جنہوں نے مدینہ کے خلاف سازشوں میں حصہ داری کی تھی۔ مدینہ کی سلامتی کے لیے ضروری تھا کہ اب ان دشمنوں کو روکا جائے اور خیبر کے قلعوں پر قبضہ کیا جائے، کیونکہ خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے کروائی تھی، لیکن صلح حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا امپاسبل تھا۔ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کا سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی۔ یہودیوں سے جان چھڑوانے کا یہ بیسٹ ٹائم تھا اور خیبر یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ خیبر مدینہ سے لگ بھگ 150 کلومیٹر دور ایک بہت بڑا شہر تھا جو یہودیوں کے لیے ایک مضبوط گڑھ تھا، اور خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ یہاں پر کئی بڑے بڑے قلعے تھے جن میں یہودی رہتے تھے۔ خیبر کی زمین کھانے پینے کے لحاظ سے بہترین تھی، جن کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا، اور اس سے جتنا پیسہ بھی بنتا اس سارے کو یہودی اس قلعے میں سیو کر کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا امپاسبل ہے اور یہودی قبیلے اس علاقے پر پوری طرح قابض ہیں۔ خیبر کے یہودی نہ کہ مدینہ کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے، بلکہ مکہ کے قریش اور مدینہ کے اندر موجود یہودیوں کے کچھ قبیلوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کھڑے بھی ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے خیبر پر فتح حاصل کرنا اسلام کی سلامتی کے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا تھا کہ صرف 1500 لوگوں کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے، اور تم لوگ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہو، آرام سے انکار کر دینا۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت ہی لائٹلی لیا تھا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے مدینہ میں ایمان کا ماحول پیدا کر دیا۔ اس وقت وہاں 1500 مسلمان شامل، جن میں 200 گھڑ سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ خیبر کی طرف رخ کیا۔ اس جنگ میں شامل مسلمانوں میں حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابہ اکرام شامل ہوئے۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں نے بہت سے قلعے فتح کیے، جن میں قلعہ قاموس، قلعہ نعام، قلعہ نتوا اور صعب بن معاذ کا قلعہ شامل ہیں۔ یہودی ان قلعوں میں مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور انہیں یقین تھا کہ مسلمان ان قلعوں کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے نعام کے قلعے کو نشانہ بنایا۔ نعام کا قلعہ یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، ہاں ان کا بہت مضبوط فوجی اڈا تھا۔ پہلا قلعہ فتح کرنے کی بہت کوشش کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اور جھنڈا دینا مطلب ایسے آدمی کو لیڈر بناؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابی اس امید میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بڑی عمر کے صحابہ کو چھوڑ کر جھنڈا صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا کہ میں آخری دم تک لڑوں، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر ایک شخص نے بھی تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر لیا تو یہ ہمارے لیے ان سب اونٹوں سے بہتر ہو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کر آگے بڑھے اور پہلے قلعے پر حملہ کر دیا۔ اس قلعے میں جو مد مقابل تھا اس کا نام مرہب تھا، اور یہ مرہب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا، مطلب اس سے لڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے گئے اور آسانی کے ساتھ اس کو ہرا دیا۔ اس کی وجہ سے اس کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرب میں آج بہترین جنگجو مشہور ہوئے۔ اسی کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی اور کافی خطرناک لڑائی ہوئی۔ یہودی بھی بہت زور سے لڑ رہے تھے۔ جنگ کافی دیر تک چلی، لیکن آخر کار یہودی اس قلعے کو خالی کر کے دوسرے قلعے میں چلے گئے، اور اس طرح خیبر کا پہلا قلعہ فتح ہو گیا۔ اب 3 دن تک مسلمان دوسرے قلعے کو فتح نہیں کر سکے کیونکہ یہودیوں نے بہت سخت لڑائی کی تھی، لیکن آخر وہ یہ قلعے بھی چھوڑ کر 3rd قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ تیسرا قلعہ بہت دنوں تک فتح نہیں ہو سکا تو مسلمان حیران تھے کہ ہم نے تو ان کے سارے راستے بند کر دیے ہیں، پھر بھی یہ باہر کیوں نہیں آ رہے۔ پھر ایک دن ایک یہودی جاسوس جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس نے آ کر بتایا کہ خیبر کے یہ قلعے بہت پرانے ہیں اور یہودیوں نے ان قلعوں کے نیچے سیکرٹ راستے بنائے ہوئے ہیں، اور ان راستوں کو یوز کر کے وہ یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں اور پانی لا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جا کے وہ راستہ بھی بند کر دیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہودی قلعے سے باہر نکل گئے
اور مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ جو بھی صحابہ کرام سے لڑتا ان سب کو شکست ہو جاتی۔ 3 قلعے فتح کرنے کے بعد چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ فتح کر لیا اور یہودی ان سب کو چھوڑ کر اپنے آخری اور 5ویں قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ 5واں قلعہ فتح کرنا امپاسبل تھا کیونکہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا اور جو بھی اس قلعے کی طرف جاتا تو یہودی اس کو تیروں سے مار کے وہاں سے بھگا دیتے۔ اس لیے یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی اس قلعے میں ہی رکھا ہوا تھا اور یہودیوں کا سارا مال، گولڈ، سلور، ہر چیز سب کچھ اسی میں پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب کوئی رستہ نہ نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے قلعے کی دیواروں کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ بہت کوشش کے بعد آخرکار قلعے کی ایک دیوار ٹوٹ گئی۔ اسی دوران مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی اپنا تمام مال، اپنی عورتیں، بچے اور سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ سخت لڑائی کے بعد یہودیوں نے آخرکار ہار کو تسلیم کیا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ لیکن خیبر میں جتنا بھی فوڈ اور فوڈز کی پروڈکشن ہوتی تھی اس کا ہاف حصہ مسلمانوں کو دینا ہوگا۔ اس پر یہودیوں نے خوشی سے ایگری کیا۔ خیبر سے مسلمانوں کو نہ صرف مال اور سونا بھاری مقدار میں حاصل ہوا بلکہ ان کو یہودیوں کی خطرناک دشمنی سے بھی چھٹکارا حاصل ہوا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے مسلمانوں کے حوصلے کو اور بلند کر دیا تھا۔ خیبر کی فتح نے اسلام کی طاقت کو اور بڑھایا اور مسلمانوں کو دکھا دیا کہ جب اللہ کی پناہ ہوتی ہے تو کوئی بھی دشمن ان کی راہ میں نہیں آ سکتا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔